وہ بوا کی خواہش پوری کر بھی دیتی اگر دوران حج ان کی نظر اس دن اتفاق سے کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھ زینب، جو اگلے روم میں حج کرنے ٹھہری تھیں، ان کے کمرے میں جا کر پانی کے ڈسپنسر سے 10 لیٹر بکٹ خالی کرتی ہوئی پکڑی نہ جاتی۔ حج میں چوری؟ زینب، تم کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، کفن کو سکھانے زمزم لے رہی ہوں۔ شازیہ کی اونچی آواز سن کر سبحان صاحب دوڑے دوڑے آئے تو انہوں نے کہا، پہلے دن سے میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے اپنے پینے کی بوتل خود اٹھا لاتا ہوں۔ سعودی گورنمنٹ حاجیوں کے پینے کے لیے صبح و شام پانی بھرواتی ہے اور لوگ، کیا کہا جا سکتا ہے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو شروع سے آخر تک سنیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ بانو مشتاق کی کہانی کفن کا دوسرا حصہ، سیکنڈ پارٹ، لیجئے سنیے۔ نہ یاسین بوا کا انتظار غلط تھا، نہ شازیہ کا وعدہ جھوٹا تھا، مگر ایک طرف یاسین بوا بے قرار تھیں تو دوسری طرف شازیہ آرام و سکون سے محروم۔ یاسین بوا اس روز پہنچی تو شازیہ سامنے ہی تھی۔ یاسین بوا کو دیکھ کر سلیقے سے کپڑے میں وہی حصہ سامنے کیا جو دوسروں کو دیا تھا، زمزم، جانماز، کھجور۔ لیکن یاسین بوا کو یہ نہیں چاہیے تھا، صرف کفن چاہیے تھا۔ سیدھی سادی بڑھیا نے لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے بغیر کفن کی بابت پوچھا۔ شازیہ کے دل میں چور تھا، وہ یاسین بوا پر برس پڑی۔ چھی، ایسی بھی کوئی مکے کی چیز کو نہیں کہہ سکتا ہے۔ حقیر بڑھیا نے یقین کیا تھا، اس لیے اپنے اکھڑتے پیروں کو جمایا اور اعتماد سے کہا، آپ کی ساس کی لائی جانماز میرے پاس آج بھی ہے، جس پر میں نماز پڑھتی ہوں۔ یہ اتنی خوبصورت جانماز لے کر میں کیا کروں؟ سوسائٹی والے مجھے ریٹائرڈ کر کے میرا کمرہ خالی کروانے والے ہیں، میں کہاں جاؤں اب یہ جینے کے سامان لے کر؟ مگر مجھے تو بس کفن چاہیے۔ اتنا سننا تھا کہ جو غصہ، جھنجھلاہٹ کسی پر نہ نکل سکا وہ یاسین بوا پر نکل گیا۔ شازیہ بھول گئیں کہ وہ حج کر کے آئی ہیں۔ چلا چلا کر کہا، کون سا کفن؟ کس کا کفن؟ جب مرو گی تو کوئی نہ کوئی کفن پہنا ہی دے گا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایسے کتنے پیسے دیے تھے کفن لانے کو؟ چلو، میں اس سے 10 گنا پیسے تمہارے منہ پر پھینکتی ہوں، آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ شازیہ یہ کہتے ہوئے اندر گئیں اور واپس لوٹیں تو یاسین بوا کہیں نہ تھیں۔ گویا ان کی غیر حاضری یہ کہہ رہی تھی، دل میرا توڑ کے کہا اس نے زبان راز میں، ساز میں وہ نغمے کہاں جو ہیں شکستِ ساز میں۔ اور آج 9 سال بعد یاسین بوا کے بارے میں اس خبر کا آنا شازیہ کے لیے ایک آگ کا برستا کوڑا تھا، جو بتا رہا تھا کہ ابھی وقت ہے، غلطی کو ٹھیک کر لو۔ تم نے کسی اور پر نہیں، اس غریب بڑھیا پر غصہ کیوں اتارا؟ یہ بات غلط تھی تو سمجھاتی۔ 9 سال کا عرصہ کم نہ تھا، اس دوران بیٹے بہو کے علاوہ کئی لوگ حج و عمرے کو جا کر آئے، کسی سے تو منگوا لیتی، کچھ تو بلا کر سمجھا دیتی، لیکن روکا کس نے تھا؟ اس شان نے، اس انا نے، اس شان و شوکت، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ قدر و منزلت، غرور، رعب، دبدبا، سب جیسے شازیہ کی ہنسی اڑانے لگے۔ شازیہ کا ضمیر کچوکے لگا رہا تھا، آنکھوں سے سیلاب امڈا جا رہا تھا۔ بیٹے نے ماں کو سہارا دیا، امی چلیے یاسین بوا کے گھر، میں نے ہر چیز کروا دی ہے، قبر کی کھدائی، تجہیز و تکفین کا سامان۔ فرمان ماں کو لیے جنازہ اٹھنے سے پہلے یاسین بوا کے گھر پہنچ گیا۔ غریب لوگ، کمزور لوگ ایک انتہائی خوبصورت و مالدار عورت کے سرخ چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کون سا رشتہ تھا شازیہ اور یاسین بوا کا؟ شازیہ کو لگ رہا تھا سر تک چادر اوڑھے ہے یاسین بوا نہیں، وہ خود ہیں، کیونکہ شازیہ اور یاسین بوا کو الگ کر دے، اب کوئی دولت کی دیوار ایسی نہیں۔